السلام علیکم بیٹا. ہمارا آج جو ٹاپک ہے وہ زرعی شعبے کے مسائل کا حل ہے. ہم نے اس سے پہلے زرعی شعبے کے مسائل دیکھے تھے کہ کن وجوہات کی بنا پر پاکستان میں زرعی شعبہ پسماندگی کا شکار ہے. تو زرعی شعبے کے مسائل کے حل کے لیے سب سے پہلے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال، کہ ہمیں زرعی شعبے میں فی ایکڑ پیداوار بڑھانے کے لیے ہمیں جدید مشینیں، ٹریکٹر، ہارویسٹر اور تھریشر وغیرہ استعمال کرنے چاہیے. حکومت پاکستان نے 1961 میں زرعی شعبے کی ترقی کے لیے زرعی ترقیاتی بینک قائم کیا، اور یہ بینک کاشتکاروں کو فارم میکنائزیشن کے لیے قرضے فراہم کرتا ہے، یعنی جدید طریقے سے کاشتکار سے بڑھیا بیج اور کھاد کا استعمال. بیٹا زراعت میں بیج کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ ہماری جو فصل کا انحصار وہ بیج پر ہے. تو بیج جتنی اچھی کوالٹی کو ہوگا، پیداوار اتنی زیادہ ہوگی، اور دوسرا کیا ہے، اس میں بیماریوں کے خلاف صلاحیت بھی زیادہ ہوگی. تو جبکہ پاکستان میں تو بہت ساری نجی کمپنیاں ہیں، 400 کے قریب نجی کمپنیاں بیج فراہم کر رہی ہیں، جبکہ وفاقی حکومت بیج کی کوالٹی کا چیک کرنے کے لیے فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن اور رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ قائم کیا ہے، جس کا مین مقصد یہ ہے کہ وہ بیج کی کوالٹی کو چیک کریں اور پھر اس کو رجسٹرڈ کریں. اسی طرح کھاد کا استعمال فی ایکڑ پیداوار میں اضافے کا باعث بنتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اب جس طرح ہم 70% کھاد اپنے ملک میں پیدا کر رہے ہیں اور باقی درآمد کر رہے ہیں، تو اس وقت ملک میں کھاد پیدا کرنے کے 10 کارخانے کام کریں. تو ہمیں چاہیے کھاد کا استعمال زیادہ کریں تاکہ اس سے آپاشی کی سہولتوں میں اضافہ. پاکستان میں زیر رقبہ کاشت کا 2/3 حصہ نہری نظام اور ٹیوبلوں سے سیراب ہوتا ہے، اور 1/3 انحصار بارشوں. خشک سیلی اور نہری پانی کی ضیاع کی وجہ سے پیداوار میں کمی آ رہی ہے، لہذا ضرورت اس عمر کی ہے کہ نہری پانی کے ضائع ہونے سے بچے. یعنی دیکھ رہے ہیں آپ ہمارے بیٹا، جو نہری نظام ہے، جو ہمارا دنیا کا ایک بہترین نہری نظام تھا، وہ نظام بہت خراب ہو گیا ہے. تو ہمیں اس عمر کی ضرورت ہے کہ اپنے نہری پانی نظام کو ٹھیک کر کے اپنے نہری پانی کو دیں، اور زیادہ سے زیادہ ٹیوب ویل نصب کیے جائیں. حکومت کو آپاشی پروگرام بنایا ہے، جس کے تحت نہروں کی صفائی، چھوٹے بند تعمیر کرنا، کھالوں کی صفائی. موجودہ حکومت نے بھی کیا ہے، اس وقت ہم 2 ڈیم بادشاہ اور مہم ڈیم بنانے جا رہے ہیں. تو اس سے بھی ہمیں آپاشی کی سہولتوں میں سیم طور کا علاج. ہمارے ہاں لاکھوں ایکڑ رقبہ سیم تھور ایکڑ کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، بیکار ہو گیا ہے. تو اس کے لیے ہمیں سیم اور تھور پر قابو پانے چاہیے، اور اس کو دوبارہ قابل کاشت بنانے کے لیے حکومت نے اس مقصد کے لیے سکریپ پروگرام شروع کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے ٹیوب ویل کے ذریعے سیم والے علاقے سے پانی نکالا جا رہا ہے، اور تھور والے علاقے میں جپسم کا استعمال کیا جاتا ہے. تو پاکستان میں سیم اور تھور کے مسئلے پر کافی حد تک قابو پا لیا. زرعی اصلاحات کرنی چاہیے، کہ زرعی اصلاحات کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں زمین کی حد ملکیت کم کرنی چاہیے. آج تک ہمارے ہاں 2-3 دفعہ یہ کام ہو چکا ہے کہ یہ کوشش کی گئی کہ زرعی شعبے میں اصلاحات کی جائیں، حد ملکیت میں کمی کی، لیکن پاکستان میں بڑی بڑی جگیریں موجود ہیں، جس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ اس کو ایک سخت گیر زرعی اصلاحات کرنی چاہیے، تاکہ یہ صحیح معنی میں جو زرعی رقبہ ہے وہ لوگوں میں تقسیم ہو اور وہ کاشت کریں. تو بکھرے ہوئے قطعات کو یکجا کرنے کے لیے اشتعال اراضی کے عمل کی تیز کرنے کی ضرورت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں پر زرعی رقبہ جو لوگوں کا ہے وہ مختلف جگہوں پر ہے، تھوڑا تھوڑا رقبہ، جس کی وجہ سے وہ صحیح طرح اس پر توجہ نہیں دے سکتے، صحیح جدید مشینری نہیں استعمال کر سکتے. تو اس کو چاہیے کہ ہم اسے یکجا کریں. زرعی قرضوں کی فراہمی. پاکستان میں زرعی شعبے کی ترقی کی راہ میں سرمایہ کی ایک قلت ہے. ہمارے یہاں کے کاشتکار جو ہیں وہ غریب ہیں، جدید آلات نہیں خرید سکتے. تو اس کے لیے حکومت نے کیا کیا ہے، زرعی ترقیاتی بینک کا قیام کیا ہے. نجی تجارتی بینک اور دوسرے ادارے بھی
کسانوں کو قرض فراہم ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کو ضرورت کے مطابق صحیح وقت پر قرضہ فراہم کرنے کا بندوبست کیا جائے۔ فصلوں کی بیماریوں سے بچاؤ۔ اگر فصلوں کی بیماریوں اور کیڑوں مکوڑوں سے ہم اپنے صحیح طریقے سے بچائیں تو اس سے بھی 15% تک پیداوار بڑھ سکتی ہے۔ حکومت کو چاہیے کیڑے مار ادویات ملک کے اندر تیار کرنے کا انتظام، فیلڈ اسسٹنٹ اور دیگر زرعی عملے کو متحرک کیا جائے تاکہ وہ کسانوں کو کھیتوں میں جا کر کسانوں کے مسائل حل کرنے میں ان کی مدد کرے۔ زرعی منڈیوں کی اصلاحات کی جائیں۔ زرعی شعبے کی پیداوار کے لیے کہ زرعی منڈیوں کی اصلاحات کی جائیں تو یعنی اب اس نظام کو فروخت کو منظم کیا جائے۔ یعنی ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کاشتکار کو نہیں پتہ ہوتا مارکیٹ میں ریٹ کیا ہے، تو وہ بیچارہ جو آڑتی یا جو بھی مڈل مین ہم جن کو یہ دلال کہتے ہیں، وہ ان سے سستے داموں چیزیں لے لیتے ہیں اور آگے فروخت کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا نظام بنائیں کہ جس سے یہ مڈل مین کا کردار ختم ہو اور کسان خود جا کر اپنی فصل کو صحیح ریٹ پر فروخت کرے۔ زرعی تعلیم اور تحقیق۔ زرعی ملک ہونے کے ناطے سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک میں زرعی شعبے میں تحقیق کریں۔ ہمیں مڈل سے تمام بچوں کو زراعت کا مضمون پڑھانا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو زرعی یونیورسٹیز ہیں ان میں بھی فوکس کرنا چاہیے، ان کے جناب صاحب تحقیق پر خاص طور پر توجہ دینی چاہیے کہ ہم کس طرح اپنے موسم کے مطابق فصلوں کے بیج تیار کریں تاکہ کیا ہو، تاکہ ہماری جناب صاحب پیداوار زیادہ ہو، ہمارے کسانوں کو اس کو فائدہ ہو، ہمارے ملک کو اس کا فائدہ ہو اور ملک زرعی لحاظ سے ایک کارآمد ملک بن جائے۔ اللہ حافظ۔